اچھا میں تو سمجھی کہ شاید رمشا فکر ادھورا چھوڑ کر ہنس دی تھی۔ رضا نے غیظ و غضب سے بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمیرا اور نوارا کچھ نہیں سمجھی تھے سوائے اس کے کہ شاید دونوں میں پھر کوئی نیا معرکہ ہوا ہے۔ ایکسکیوز می، رمشا کو مسکراتے دیکھا وہ اس پر لعنت بھیجتا وہاں سے اٹھ ہی گیا تھا، مگر پلٹنے سے پہلے اس نے رمشا پر ایک نگاہ غلط ضرور ڈالی تھی۔ جیسے اس نے طنزیہ مسکراہٹ میں اچھال دیا تھا۔ وہ اپنے پی سی کے سامنے بیٹھی انٹرنیٹ پر چیٹنگ میں مصروف تھی جب ہی آنے والی ای میل پر فرح چند سیکنڈ کو ہل بھی نہیں سکی۔ آپ کیسی ہیں اور میری ای میلز کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ پلیز مجھے جواب دیں، میں شدت سے منتظر ہوں۔ مانیٹر کی اسکرین پر نظر آنے والے یہ الفاظ فرح کے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ اکثر انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتی رہتی تھی، مگر پچھلے چند ماہ سے اسے اس قسم کی میلز آنا شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں تو اس نے بھی جسٹ فار انجوائمنٹ ان کا جواب بھی دیا تھا۔ میل کے ذریعے سے ہی اسے علم ہوا کہ پرنس نام کا وہ کوئی لڑکا ہے، پاکستان میں ہی رہتا ہے، مگر کہاں یہ اس نے کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی تعلیم MBA بتاتا تھا۔ شروع میں وہ بہت اچھے انسانوں کی طرح میلز بھیجتا تھا، مگر پھر اس کی میلز پڑھ کر اس پر پرنس اسے نہیں لگتا تھا کہ اس لڑکے کا اصل نام ہوگا، بلکہ وہ تو اس بات سے بھی خائف تھی کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی ہو اور لڑکا بن کر اس کو بیوقوف بنا رہی ہو۔ اس سے فرح کو خوف آنے لگا تھا۔ فرح نے اس سے اپنے بارے میں کبھی کچھ بھی بتانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ شروع میں جب اس نے فرح سے اس کا نام پوچھا تو فرح نے شرارت سے لکھ دیا، اگر آپ پرنس ہیں تو ہم پرنسس ہیں، اور پرنس کے نام نہیں ہوا کرتے۔ تبھی اب تو وہ اسے پرنسس ہی کہتا تھا، مگر اب صرف ایک ہفتہ پہلے ہی اس نے فرح کو وہ سب کچھ بتا کر نہ صرف حیران کر دیا تھا بلکہ خوف زدہ بھی کر دیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، فرح سعید احمد کے متعلق اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا، ورنہ صرف اس کا اصل نام جانتا تھا۔ وہ نہ صرف اصل نام اس کا جانتا تھا بلکہ وہ تینوں بھائیوں، امی ابو، فرح کی فیملی بیک گراؤنڈ اور ابو کے بزنس کے متعلق بھی اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی، اسے یہ بھی علم تھا۔ اس دن فرح واقعی سچ مچ ڈر گئی تھی۔ وہ نہ جانے کون تھا یا تھی، اس کا پتہ نہیں کیا مقصد تھا، مگر فرح کو حقیقی طور پر اس کی ای میل سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اس وقت بھی وہ یہ ای میل دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ فرح پلیز مجھے ریپلے کرو، مجھے پتہ ہے تم میری ساری ای میل پڑھ رہی ہو، بس ایک دفعہ نیٹ پر تو آؤ، میں تمہارے جواب پڑھنا چاہتا ہوں پلیز۔ ایک اور ای میل آ گئی تھی۔ فرح کی ساکت انگلیاں بورڈ پر لرز رہی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں، اگر وہ واقعی کوئی لڑکا ہوا تو وہ یہ سوچ کر ہی دہل گئی تھی، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے مجھ سے نیٹ پر چیٹنگ شروع کرنے سے لے کر اب تک کے ہر عمل میں ایک سوچا سمجھا منصوبہ صاف دکھائی دے رہا تھا، پھر وہ مجھ سے متعلق اتنی درست معلومات کیسے رکھتا ہے؟ وہ جو کر رہی تھی، اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے ایک دفعہ اس سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے، اس کی معلومات کی کم از کم تردید تو کر ہی سکتی ہوں۔ اگر پھر بھی وہ نہ مانا تو میں صاف صاف بات کروں گی، ورنہ نیٹ استعمال نہیں کروں گی یا اپنا ای میل ایڈریس ہی تبدیل کر لوں گی، پھر وہ جو کوئی بھی ہے بھلا کیا کر لے گا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن نے یہ حل پیش کیا تھا، ہاں مجھے اس کی ای میلز کا جواب ضرور دینا چاہیے، اس طرح تو میں اس کی معلومات پر سچ کا یقین سب کر رہی ہوں، کم از کم میں اس کی معلومات کو ہی رد کر سکتی ہوں، اس طرح خوف زدہ ہونے سے بھلا کیا ہوتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مانیٹر پر یہ الفاظ لکھ کر اس نے انٹر کی دبایا۔ شکریہ فرح، آپ کو میرا خیال تو آیا، اگر آج بھی آپ ای میل کا جواب نہ دیتی تو کل میں نے آپ کے گھر آ جانا تھا۔ اس کے توقع سے بھی جلدی اسے جواب موصول ہوا تھا۔ اس کے الفاظ نے فرح کو بکس سے اڑا دیا تھا۔ میں فرح نہیں ہوں، سمجھیے آپ مسٹر پرنس۔ خوف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزاحمت کی بھی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ تم فرح ہو، تمہارے بائیں رخسار کا دل مجھے تمہیں لاکھ لڑکیوں میں بھی غلط پہچاننے کی غلطی نہیں کرنے دیتا، مائی ڈیئر فرح سعید احمد۔ فرح کے ہاتھ بے اختیار اپنے بائیں رخسار کے دل کو چھونے لگے۔ فرح کا دل چاہا کہ کاش وہ جو کوئی بھی تھا وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ جتنی بھی تردید کرتی، وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی معلومات بڑی اپ ڈیٹ تھی، اسی لیے اس نے مزید میں فرح نہیں ہوں کہ الفاظ لکھنے کے بجائے اس سے اصل بات معلوم کرنی چاہیے۔
اس کا خود پیدا کرتا مسئلہ تھا جسے اس نے خود ہی ہینڈل کرنا تھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں اس بات کو جانے دو بس مائی ڈیئر۔ فرح یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت شدید محبت کرتا ہوں۔ کب سے یہ تو شاید مجھے بھی علم نہیں، مگر تب سے مجھے شدید سے تمہارے وجود کا احساس ہوا ہے۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تھی اب تو مجھے تمہارے چہرہ کا ایک ایک نقش ازبر ہو چکا ہے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں کا رنگ کیا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے مانیٹر کی اسکرین کو گھورے گئی۔ تمہیں میری تصویر کہاں سے ملی تھی؟ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے اندر میں اپنے بارے میں کبھی بھی بتانے والا نہیں تھا۔ سو تم کون ہو؟ کہ سوال کو دوبارہ دہرانے کے بجائے اس نے یہ الفاظ لکھ دیے تھے۔ ڈھونڈنے والے تو خدا کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ تو تمہاری تصویر ہے۔ فرح کو لگ رہا تھا کہ جیسے ای میل بھیجنے والا اس کے احکامانہ سوالات پر کہہ کے لگا رہا ہو۔ وہ بری طرح الجھ گئی۔ اسے اس دن پر پچھتاوا ہونے لگا جب سمیان بھائی سے فرمائش کر کے اس نے اپنے پی سی پر انٹرنیٹ کی سہولت لگوائی تھی۔ مجھے پڑھائی کے لیے ڈاٹا لوڈ کرنا پڑتا ہے، پھر کالج سے آ کر سیکھے گئے سبق کو بھی کمپیوٹر پر دہرانا پڑتا ہے، اس لیے پلیز بھائی مجھے نیٹ کی سہولت فراہم کر دینا۔ سمیان بھائی سے انٹرنیٹ کی بات کرتے ہوئے اس نے کتنے آرام سے کہا تھا، جو کہ غلط بھی نہ تھا۔ بس کبھی کبھار وہ نیٹ پر چیٹنگ کرنے لگی تھی، مگر وہ بھی بہت کم۔ نیٹ پر وہ جتنے بھی لوگوں سے چیٹنگ کرتی تھی ان میں زرش کے علاوہ اس کی کالج کی فرینڈ تھی اور چند ایک ماموں اور حلواؤں کی بیٹیاں تھیں۔ کوئی بھی لڑکا نہ تھا۔ پہلی دفعہ اس نے پرنس ہمیں شخص کی آنے والی ای میل پر جواب دیا تھا اور زندگی میں پہلا ہی پھندا ثابت ہو رہی تھی۔ خاندان میں زرش کے اور چند ایک کزن لڑکیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا ای میل ایڈریس تو تھا ہی نہیں کہ وہ یہ سوچتی کہ ان میں سے کسی ایک کی شرارت ہو سکتی ہے، مگر کون تھا جو اس قدر اپ ڈیٹ انفارمیشن رکھتا تھا؟ نہ صرف اسے معلومات حاصل تھی بلکہ اس کے پاس اس کی تصویر بھی تھی۔ وہ اس قدر کنفیوز ہو چکی تھی کہ مارے خوف کہ اس نے کمپیوٹر ہی شٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ مجھے علی یا پھر سمیان بھائی میں سے کسی ایک سے بات کرنی چاہیے ضرور، اس سے پہلے کہ میرے کردار پر حرف آئے۔ ادھر ادھر مسلسل چکر لگاتے وہ سوچ رہی تھی۔ نہیں میں بلا نہیں، میں کیا کہوں گی، کیا بتاؤں گی؟ اس طرح تو میری اپنی ہی سب کی ہوگی، پھر میں کیا کروں گی؟ یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ میری نیت صاف تھی۔ تھک ہار کر بستر پر گر کر وہ زور و شور سے درود شریف کا ورد کرنے لگی تھی۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مسئلہ ہوا تو بیٹا درود شریف کا ورد شروع کر دیا کرو۔ درود ابراہیم سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ ایسی جگہ سے پریشانی کا حل فرماتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت عرصے پہلے اسے دادی جان کی کہی بات یاد آئی تھی۔ وہ مزید ورد کرنے لگی تھی۔ آج وہ جلدی آفس سے اٹھ گیا تھا۔ ارادہ چچا جان کے ہاں جانے کا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے زرش کو دیکھے ہوئے، اسے ملے ہوئے۔ جس دن ظفر آیا تھا اس دن وہ ان کے ہاں آئی تھی، اس کے بعد وہ نہیں آئی تھی۔ پھر سمیان احمد کو لاہور 4-5 دن کے لیے جانا پڑا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے واپس لوٹے ہوئے، مگر اب واپس آ کر وہ ایسا الجھا تھا کہ رات گئے محسوس ہوتا تھا۔ دوسرا زرش بھی ان کے ہاں نہیں آتی تھی۔ آج آفس آتے ہی اس نے 2 بجے کے بعد کی اپنی آج ساری مصروفیت طے کر دی تھی۔ اب آفس سے نکلتے ہوئے بھی اسے 4 بج چکے تھے۔ سمیان احمد جب ان کے گھر پہنچا تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ سمیان سیدھا گاڑی اندر لے آیا۔ گاڑی سے نکلتے ہی پہلی نظر لان کی چیئر پر بیٹھی زرش پر پڑی تھی۔ سمیان کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ ٹھہری۔ آفس سے نکلتے ہوئے اس نے سب سے پہلے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور بعض خواہشیں کتنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ لان چیئر پر بیٹھی اپنی کتابیں بکھرے ان میں غرق تھی۔ گرین ہلکے شیڈ کے سوٹ میں وہ ڈلتے سورج کا ہی ایک حصہ محسوس ہو رہی تھی۔ سمیان احمد نے اندر بڑھنے کی بجائے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ اس قدر اپنے کام میں مگن تھی کہ سمیان احمد کی آمد کا نوٹس ہی نہیں لے پائی تھی۔ اب سمیان کی آواز پر فوراً اچھلی، ارے آپ سمیان بھائی آپ! وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی، پھر سمیان کو دیکھ کر ایک دم بے خود ہو گئی تھی۔ کتنے دنوں بعد تو وہ دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہے سمیان؟ اس کے دمکتے رخساروں کی لالی محسوس کرتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ زرش کی آنکھوں کے روشن چمکتے دمکتے ہیرے کچھ اور حیران کن ہو گئے تھے۔ میں تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ ہے سمیان بھائی ابھی میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، اور میں نے چپکے سے دل میں دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ کرے سمیان بھائی آ جائیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اتنی جلدی آ گئے۔ سمیان احمد اس کی بات پر ہنس دیا۔
چلو تمہاری دعا مجھے کھینچ کر یہاں لے آئی ہے، اب بتاؤ مجھے کیوں یاد کیا جا رہا تھا؟ کرسی کسی کا بیٹھے ہوئے سمیعہ نے پوچھا تو وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آ رہے تھے، کل میرا ٹیسٹ بھی ہے اور ہمارے ٹیچر نے ہمیں کچھ نہیں سمجھایا۔ پچھلے ایک ہفتے سے چھٹی پر تھی، اب آتے ہی ٹیسٹ دے دیا ہے۔ جب سے کالج سے لوٹی ہوں انہی کے ساتھ الجھی ہوئی ہوں۔ اس نے فوراً اپنا مسئلہ بتایا۔ سمیعہ نے ایک گہرا سانس لی۔ تو مجھے فون کر کے بلا لیتی یا فرح کے ساتھ میں مل کر حل کر لیتی، سمیعہ نے کہا تو زرش برے برے منہ بنانے لگی۔ کہاں بلوا لیتی، میں نے فون کرنا چاہا تھا مگر ماما نے منع کر دیا، بلکہ ڈانٹ بھی دیا کہ میں خود ہی سوال حل کرنے کی کوشش کروں۔ ہاں آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کروں، بلکہ 3 دن سے مجھے آپ کے ہاں بھی جانے نہیں دے رہی۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے انہیں، بات بات پر مجھے ڈانٹ دیتی ہے۔ آخر میں وہ واقعی رنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ سمیعہ نے حیرانی سے دیکھا۔ وہ منع کیوں کر رہی ہیں؟ تم کون سا وہاں پہلی دفعہ جا رہی ہو؟ ہفتے میں 2-3 دن تو ضرور جاتی ہو۔ مجھے کیا پتہ، آپ خود ہی ان سے پوچھ لیجئے گا۔ میں پوچھتی ہوں تو مجھے ابھی تم بچی ہو، تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں یہ باتیں۔ جو کہا ہے وہ کرو کہہ کر ٹال دیتی ہیں۔ وہ اچھی طرح جلی ہوئی تھی۔ سمیعہ احمد مسکرا دیا۔ سمیعہ احمد کو مسکراتے دیکھ کر مزید کلسی۔ آپ مسکرا رہے ہیں، یہاں میرا 1 کلو خون جل جل کر خاک ہو گیا ہے، بے انتہا خفگی سے اس نے کہا تھا۔ سمیعہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ہونٹوں پر روکی۔ اس وقت میں مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ تمہارے ٹیسٹ میں تمہاری ہیلپ کروں۔ سمیعہ نے مسکرا کر اس کے آگے سے نوٹ بک اٹھا لی، ایک نظر کاپی پر ڈالی، پھر اس پر وہ انی ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو سمیعہ کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ ڈلتی سپہر میں وہ گرین لباس میں سرسبز لان کا ایک دلکش حصہ ہی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سمیعان حواس سے بیگانہ ہوتا اس نے فوراً نگاہیں پھیر لی تھی۔ سمیعان بھائی، فرح بتا رہی تھی کہ آپ لاہور سے اس کے لیے گولڈ کا لاکٹ لے کر آئے ہیں، میں نے دیکھا تھا، بڑا خوبصورت ہے۔ سمیعان کے آگے کتاب رکھتے ہوئے اس نے یوں ہی کہا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ ہاں، پوائنٹ لے کر سمیعان نے لکھتے ہوئے سرسی سا پوچھا تھا۔ جی بہت زیادہ، میرا دل چاہا کہ میں کچھ کہتے کہتے اس نے زبان فوراً ہونٹوں تلے دبا لی۔ سمیعان نے ہاتھ رو کر اس کو دیکھا۔ ادھوری بات کا مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ تمہیں اگر اچھا لگا ہے تو میں تمہیں بھی لا دوں گا۔ دراصل لاہور میں مجھے یہ پسند آیا تھا اور اس وقت وہاں صرف ایک ہی لاکٹ تھا، ورنہ میں تمہارے لیے بھی ضرور لاتا۔ پھر یہ FS کے حروف سے مزین تھا، تمہارے نام کا آرڈر پر بنوانا پڑتا اور مجھے تو اگلے دن ہی واپس آنا پڑ گیا تھا، ورنہ ضرور خریدتا۔ سمیعان نے وضاحت کی تھی۔ سمیعان کا یہ ہمیشہ سے اصول رہا کہ جب بھی کراچی سے باہر جانا پڑتا تھا وہ فرح اور زرش کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے کچھ خریدا بھی تو صرف فرح کے لیے۔ اگر اسے زرش کے نام کے حروف سے کندن لاکٹ مل جاتا تو وہ ضرور لاتا۔ زرش سمیعان کی وضاحت پر خواہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو ویسے ہی اچھی خاصی جولی ہے، ماما ہادیہ آپا اور پاپا اکثر لاتے رہتے ہیں، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ پہلی دفعہ آپ فرح کے ساتھ ساتھ میرے لیے کچھ نہیں لائے تھے، اسی لیے میں نے محسوس بھی کیا تھا۔ آپ نے وضاحت کر دی، اب اس کی ضرورت نہیں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے جان بوجھ کر نظر انداز نہیں کیا۔ وہ اپنی ازلی معصومیت سے کہتی گئی تھی، اس میں بناوٹ نہیں تھی، جو دل میں تھا وہی زبان پر بھی۔ سمیعان کے دل میں اس وقت پکڑ دکڑ ہونے لگی تھی۔ میرا خیال ہے اب تم ساری توجہ اس جانب مبذول کرا لو تو بہتر ہے۔ سمیعان نے نہ صرف اپنا دھیان بٹانے کے لیے بلکہ اس کی بھی توجہ کاپی کی طرف مبذول کروا دی تھی۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو کر کاپی پر جھک گئی تھی۔ ذہانت کے معاملے میں وہ خاندان کی سب لڑکیوں سے بڑھ کر تھی۔ اپنی تعلیم کے معاملے میں وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھی، بھرپور توجہ دیتی تھی اور کبھی کبھار سمیعان احمد سے بھی مدد لے لیتی تھی۔ سمیعان احمد کو اس پیچیدہ نکات بتانے پڑے تھے، اس نے منٹوں میں حل بھی کر لیے تھے۔ سمیعان احمد دل ہی دل میں اس کے اس قدر تیزی سے پک کرنے کی صلاحیت کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ بس اب میں بعد میں کر لوں گی، میں نے آتے ہی آپ کو اس طرح الجھا دیا تھا۔ شکر ہے ماما ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی، ورنہ میری شامت پکی تھی۔ وہ سمجھے گی کہ میں نے آپ کو بلوایا۔ ویسے آپ چائے پئیں گے یا کولڈ ڈرنک؟ اب اندر چلیں، اگر ماما کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے آپ کو اتنی دیر تک بھوکا پیاسا بٹھائے رکھا ہے تو وہ میری جان کو آ جائیں گی۔ جلدی ٹیبل سے بکھری کتابیں سمیٹ رہی تھی۔
اسی رفتار سے اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ سمیع ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چچی جان کیا کر رہی ہیں؟ اندر کی طرف بڑھتے سمیع پوچھ رہا تھا۔ کل سے انہیں کچھ فلم سا محسوس ہوا تھا۔ آپ نے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی لیٹی تھی، شاید سو گئی ہیں، ورنہ آپ کی گاڑی کی آواز سن کر وہ فوراً کمرے سے نکلنا آتی۔ اس نے آرام سے بتایا تو سمیع احمد ایک دم رک گیا۔ چچی امی کی طبیعت خراب ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ انہوں نے حبکی سے دیکھا۔ قسم لے لے، خیال ہی نہیں رہا، ورنہ سب سے پہلے یہی بتاتی۔ سمیع کی حبکی دیکھ کر اس نے فوراً کہا تھا، میں ان کے کمرے میں جا رہا ہوں، تم چائے لے کر ادھر ہی آ جانا۔ اندر داخل ہو کر سمیع احمد سیدھا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جو حکم سار، بس مما سے میری سفارش ضرور کر دیجیے گا کہ مجھے آپ کے ہاں آنے کی اجازت دلوا دیں، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گی۔ پلیز میرے اچھے بھائی ہیں نا، ایک دم اس کے سامنے آ کر وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ سمیع نے تیزی سے اپنے اٹھتے قدم روکے ورنہ اس کے یوں سامنے آ جانے سے ٹکرا جانے کا خدشہ تھا۔ اس کی اس حرکت میں اس قدر معصومیت تھی کہ سمیع احمد کے دل کی دھڑکن مس ہوئی تھی۔ بے اختیار سر نے جنبش کی تھی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے پتا تھا آپ انکار نہیں کریں گے، بس آپ نے مما کو منانا ہے میرے لیے، پلیز میرے بھائی ہیں نا۔ اب کہ اس کے میرے بھائی ہیں کہنے پایا سمیع نے اپنے مسکراتے لب سمیٹے۔ اس کی آنکھوں کا سنہری پن کاریڈور کی نیم تاریکی میں کچھ اور بھی سنہرا محسوس ہوا تھا۔ وہ رکی نہیں تھی، کتابیں رکھنے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ تمہارے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، پاگل لڑکی۔ وہ اپنے کمرے میں گم ہو چکی تھی۔ سمیع احمد نے شائستہ بیگم کے کمرے کی طرف پیش رفت کی۔ اس نے 2 دفعہ دروازے پر دستک دی تھی۔ کون ہے؟ تیسری بار کے لیے اٹھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ شائستہ بیگم کی آواز آئی۔ سمیع کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف بیڈ لائٹ تھی جو ابھی شائستہ بیگم نے روشن کی تھی۔ میں ہوں چچی امی۔ سمیع نے آگے بڑھ کر سارے کمرے کی لائٹ روشن کر دی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ سمیع تم اس وقت وہ کمبل لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر الجھ بیٹھی۔ ان کی آنکھیں سر و رنگ ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو سمیع احمد کو لگا جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ جی یوں ہی ادھر سے گزرتا یہاں چلا آیا، مگر یہاں آ کر علم ہوا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سمیع نے فکرمندی سے پوچھا تو وہ ہنسی، کچھ زیادہ نہیں، بس ہلکا سا فلو ہو رہا تھا، میڈیسن لکھ دی، اب تو افاقہ ہے۔ سمیع ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔